آج کی ہماری کہانی کا ٹاپک ہے چالاک ہرن اور چیتا۔ چالاک ہرن نہ صرف اپنی پھرتی اور تیزی کی وجہ سے جنگل میں مشہور تھا بلکہ اپنے نام کی طرح بے حد چالاک بھی تھا۔ ایک دن وہ جنگل میں مزیدار پھلوں اور دوسری کھانے پینے کی چیزوں کے لیے گھوم رہا تھا۔ اگرچہ وہ بہت چھوٹا تھا مگر وہ بالکل بھی خوفزدہ نہیں تھا۔ اسے پتہ تھا کہ بہت سے بڑے بڑے جانور اسے اپنی خوراک بنانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے وہ بالکل بھی پریشان نہیں تھا کیونکہ اسے پکڑنا بہت ہی مشکل تھا۔ اچانک چالاک ہرن کو کسی کے دھاڑنے کی آواز آئی۔ وہ یقیناً ایک چیتا تھا۔ چالاک ہرن، کیسے ہو تم؟ میں بہت بھوکا ہوں، میرے لیے کچھ کرو۔ دیکھو، اگر تم چاہو تو میرے دوپہر کا کھانا بن سکتے ہو۔ لیکن چالاک ہرن بالکل چیتے کا کھانا نہیں بننا چاہتا تھا۔ آخر اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی اور اپنے ذہن سے کوئی ترکیب سوچنے لگا۔ اس نے ایک کیچڑ کا ڈھیر پڑا ہوا دیکھا، لیکن چیتے، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ آج بادشاہ کا کھانا ہے اور میں اس کی حفاظت کر رہا ہوں۔ یہ کیچڑ؟ چیتے نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں، یہی ہے بادشاہ کا کھانا، چالاک ہرن نے کیچڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور تمہیں کیا پتہ کہ اس کا ذائقہ دنیا بھر میں سب سے اچھا ہوتا ہے۔ بادشاہ ہرگز نہیں چاہتا کہ کوئی اور اسے کھائے۔ چالاک ہرن کی یہ باتیں سن کر پہلے تو چیتا دیر تک اس کیچڑ کو تکتا رہا، پھر بولا، میں بادشاہ کے اس کھانے کو چکھنا چاہتا ہوں۔ نہیں نہیں چیتے، بادشاہ سلامت بہت غصہ ہوں گے، لیکن صرف تھوڑا سا چکھوں گا، بادشاہ کو اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اچھا تو پھر ایسا کرو، مجھے یہاں سے بہت دور جانے دو تاکہ کوئی مجھ پر الزام نہ لگا سکے۔ ٹھیک ہے چالاک ہرن، تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ چیتے کا اتنا کہنا تھا کہ چالاک ہرن نے وہاں سے دوڑ لگا دی اور یہ جا وہ جا۔ اس کے بعد جب چیتے نے وہ مٹی سے بھرا کیچڑ چکھا تو تھو تھو کرتا رہ گیا۔ اسے چالاک ہرن کی یہ حرکت بہت بری لگی۔ اس نے اسے سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر چالاک ہرن بہت تیز دوڑتا ہے مگر اس کی رفتار اس سے زیادہ ہے۔ یہ سوچ کر اس نے پھر چالاک ہرن کا پیچھا کیا۔ بالآخر اس نے چالاک ہرن کو پکڑ لیا۔ چالاک ہرن، تم نے ایک بار پھر مجھے دھوکہ دیا ہے، اب تمہیں میرا کھانا بننا ہی پڑے گا۔ اب چالاک ہرن نے دوبارہ ادھر ادھر دیکھا۔ اسے ایک شہد کا چھتا نظر آیا۔ اس نے کہا، مگر چیتے، میں آج تمہارا کھانا نہیں بن سکتا کیونکہ مجھے بادشاہ نے اس ڈھول کی حفاظت کرنے کا کہا ہے۔ بادشاہ کا ڈھول؟ مگر کہاں ہے؟ چیتے نے حیرانی سے پوچھا۔ یہ رہا۔ چالاک ہرن نے شہد کے چھتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس ڈھول کی آواز پوری دنیا میں سب سے اچھی ہے۔ بادشاہ ہرگز نہیں چاہتا کہ کوئی اس کی آواز سنے۔ پھر چیتے نے کہا، لیکن میں اس بادشاہ کے ڈھول کو بجا کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ نہیں نہیں چیتے، بادشاہ بہت غصہ ہوں گے۔ صرف ایک چھوٹی سی ضرب، صرف ایک مرتبہ، جس کا بادشاہ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اچھا تو پھر مجھے یہاں سے بھاگنے دو تاکہ مجھ پر الزام نہ آ سکے۔ ٹھیک ہے چالاک ہرن، تم بھاگ سکتے ہو۔ اب تو چالاک ہرن فوراً رفو چکر ہو گیا۔ واہ بھئی، بادشاہ کا ڈھول کتنا اچھا ہے۔ چیتے نے اتنا کہا اور درخت پر چڑھ کر اسے ہاتھ سے ایک ضرب لگائی۔ اب کیا تھا، ساری شہد کی مکھیاں باہر سے نکل آئیں اور چیتے کو کاٹنا شروع کر دیا۔ اس نے درد سے چیخنا شروع کر دیا۔ کسی طرح جلدی سے درخت سے نیچے اترا اور ایک تالاب میں کود کر جان بچائی۔ اب تو چیتا غصے میں بھرا ہوا تھا۔ وہ ہر قیمت پر چالاک ہرن کو سبق سکھانا چاہتا تھا۔ اس نے پھر سے دوڑ لگائی اور تیزی سے چالاک ہرن کا پیچھا کرتے ہوئے اسے جا لیا۔ چالاک ہرن، تم نے 2 مرتبہ مجھے دھوکہ دے دیا، لیکن اب تم میرا کھانا بننا ہی پڑے گا، چیتے نے غصے میں کہا۔ چالاک ہرن نے پھر ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ اسے ایک بڑا سا اژدہا نظر آیا۔ وہ اپنا جسم لپیٹ کر مزے سے سو رہا تھا۔ نہیں نہیں چیتے، میں تمہارا کھانا نہیں بن سکتا کیونکہ بادشاہ نے مجھے اپنے بیلٹ کی حفاظت کرنے کو کہا ہے۔ بیلٹ؟ کہاں ہے بادشاہ کا بیلٹ؟ چیتے نے حیران ہو کر سر گھمایا۔ وہ رہی۔ چالاک ہرن نے اژدہے کی جانب اشارہ کیا۔ اس کا رنگ برنگا جسم دیکھ کر چیتا بہت متاثر ہوا۔
دیکھو چالاک ہرن، کیا یہ بیلٹ میں پہن سکتا ہوں؟ نہیں نہیں، اگر بادشاہ سلامت کو پتہ چل گیا کہ ان کی بیلٹ کسی اور نے پہنی ہے تو وہ بہت غصہ ہوں گے۔ صرف ایک بار۔ اچھا تو پھر مجھے بھاگنے دو تاکہ مجھ پر الزام نہ آ سکے۔ چیتے نے پھر ہر مرتبہ کی طرح اسے بھاگنے کی اجازت دے دی۔ ارے واہ، بادشاہ کی بیلٹ! چیتے نے یہ کہا اور لپک کر اژدہے کو اٹھا لیا۔ ابھی اس نے کھڑے ہو کر بڑے فخر سے وہ بیلٹ اپنی کمر میں لپیٹی۔ اژدہا پہلے تو سمجھ نہ سکا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ پھر اچانک اس نے بڑا سا منہ کھولا۔ چیتا اتنے بڑے اژدہے کو دیکھ کر ڈر گیا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ اس کے بعد کبھی کسی چیتے نے ہرن کی طرح بھوکی نظروں سے دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔